بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ 23 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ ہے جس کو دیکھ کر مطلب یوتھیوں کے جان نکلتی پائیں، وہ جان لیوا قسم کا کلپ ہے ان کے لیے۔ وہ کیا کلپ ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بھی تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ لاہور شہر کے اندر جو کہ پنجاب کا دارالحکومت ہے اور بڑے یعنی ایک کہا جاتا ہے کہ بڑا جدید شہر ہے، یہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کا سب سے یعنی میڈیا کا ہب ہے بھائی، ایتھے تھان تھان دے میڈیا ہاؤسز کھلے نے، ہر تیسرا بندہ جڑا ہاتھی موبائل پھڑ کے جناب اپنی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک تے سٹ رہا ہے۔ یعنی یہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والا شہر ہے، لیکن اس شہر کے اندر آج کے دن یعنی آج بروز پیر کے دن کم از کم 3 جگہوں پر مظاہرے ہوئے ہیں، اور ان مظاہروں کی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب خواتین جو ہیں ان کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جو کہ کالجز میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ان کے ساتھ جنسی ہراسگی کے واقعات ہیں، یہ وجہ بتائی جاتی ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک کیمپس ہے سر، جس کی سسپینڈ کر دیا گیا، لائسنس کو، رجسٹریشن کو سسپینڈ کر دیا گیا، یہ گلبرگ میں واقع ہے۔ دوسرا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ہے، اور تیسرا پنجاب یونیورسٹی میں بھی احتجاج کی اطلاعات ہیں۔ اچھا، اب ان تینوں میں جو ایک قدر مشترک بتائی جاتی ہے ان مظاہروں کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو جنسی ہراسگی کا سامنا ہے۔ ایک تو جو پنجاب کالج والا معاملہ ہے، وہاں پر تو کہا جاتا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ کسی سیکیورٹی گارڈ نے باقاعدہ ریپ کر دیا۔ یہ ابھی تصدیق شدہ بات نہیں ہے، لیکن یہ بات جیسے پھیلی اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر ایک ہنگامہ ہو گیا، اور یہ 2-3 روز سے بات جڑی نا پی تو پی چل رہی سی کہ جناب جو ہے جمعے کی شام کو واقعہ ہو گیا، ہفتے کو ہو گیا، مختلف قسم کی باتیں چل رہی تھی، مگر آج پہلا ورکنگ ڈے تھا، آج پائے سارا کچھ باہر آ گیا، اور باقاعدہ وہاں پر بچوں نے احتجاج کیا، بچوں نے وہاں پر آگ لگائی ٹائروں کو، بچوں نے وہاں پر جو ایک گیٹ تھا اس کو توڑ دیا کیمپس کے، اور پھر پولیس کا لاٹھی چارج ہوا، پولیس نے بھی مارا، گارڈا نے بھی ماریا، اور کافی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ میں یہ ساری باتیں بغیر کسی سائیڈ لیے، بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلے ان باتوں کا پتہ چل جائے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب واقعات کیوں ہو رہے ہیں اس کے اوپر میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوا، کسی نے کہا کہ جناب کسی بچی کے ساتھ کسی گارڈ نے کوئی زبردستی کیا ہے، کوئی زیادتی کیا ہے، کسی نے کوئی جنسی ہراسگی کا جو ہے وہ یعنی کوئی ملزم ہے، کوئی مجرم ہے، انہیں اگے ودھنے کی کوشش کی ہے، تو اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی سب سے پہلے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ جو پرنسپل ہے متعلقہ کیمپس کا، اس کو انکوائری ہولڈ کرنی چاہیے تھی، اور انکوائری ہولڈ کر کے جو بھی جس بچی کا حوالے سے بتایا جاتا ہے اس کو بلاتے، اس کے والدین کو بلاتے، ادھر جڑا گارڈ ہے اس کو بلاتے، اور پھر اپنے طور پر انکوائری کرنے کے بعد وہ پولیس کو اس کیس کو ریفر کرتے۔ ایک بات تو یہ ہوتی۔ اچھا، دوسری بات جو ہے اس کے کاؤنٹر یہ کی جا سکتی کہ جناب اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر وہ بچی کتنے ہے؟ یہ بڑا زبردست آرگومنٹ ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کوئی وکٹم ہے نا، تو وکٹم کتنے گیا بھائی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ کسی بچی کے ساتھ یہاں پر کوئی ایسا اگر خدا نہ خواستہ واقعہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہو تو کتنا وہ والدین یا معاشرہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ جناب وہ باہر نکل کے اس کا ساتھ دیں گے؟ کون سپورٹ کرتا ہے سر؟ آپ کو میں ایک پیچھے چلے تو ایک واقعہ بتانے لگا۔ شیخ عمر صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، سی سی پی او لاہور ہوا کرتے تھے، عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی کا دور حکومت تھا، اور لاہور کے ایک رنگ روڈ کے اوپر ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون جو 2-3 بچوں کی ماں تھی، وہ لاہور سے سیالکوٹ جا رہی تھی یا سیالکوٹ سے لاہور آ رہی تھی، باہر وہ رنگ روڈ پر تھی، اور وہاں پر اس کو 2-3 لوگوں نے مبینہ طور پر ریپ کر دیا۔
اور وہ خاتون جو ہے اس نے رپورٹ کیا اور سوسائٹی میں یہ کہا گیا، بلکہ شیخ عمر صاحب نے خود یہ بات کی، CCP لاہور تھے، انہوں نے کہا بی بی تین رات دے ایس ٹائم باہر نکلنے دی لوڑ کی پئی سی پلا، ٹھیک ہے. تو سارے جو سوسائٹی تھی اس میں اکثریت نے شیخ صاحب کا ساتھ دیا، لیکن چند ایک وائسز ایسی تھی، سینئر وائسز، انہوں نے کہا یار کوئی خدا دا خوف کرو، کس قسم کی گل پہ کر دیتے تھی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ سوسائٹی کا رویہ کیا ہے، جو اس قسم کے وکٹم ہیں ان کے ساتھ رویہ کیا ہے. اب پاجی اے کچھ ہونا ہے بہو جی انجی تے نہیں ناگا، ابھی دوپٹہ سر تے نہیں سی لیندی، اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو مطلب کیا کہتے ہیں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھانا اور اپنی بات پر قائم رہنا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے. ہر پاسوں پریشر پی رہا ہوتا ہے، ہر پاسوں پریشر پہ ساڈے معاشرے میں ویسے ہی خواتین جو ہیں وہ بڑی ملوکڑیاں جی ہوندیاں نے، ان کو جو ہے ادھروں ادھروں ہر پاسوں نا مطلب گھیر کے رکھیا ہوتا ہے کہ یار اینو کچھ ہو نہ جاوے. ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بھرا ہوتے ہیں، چاچے تائے مامے، سوسائٹی کے لوگ، وہ سارے جی خواتین کو کچھ وہ کڑیاں جنی ویسے ہی چھوئی موئی ہو جاندیاں ہیں، لہٰذا ان کے اندر وہ اعتماد کا فقدان رہتا ہے کہ ایس بندے نے میرے گندی نظر پائی ہے، یہ میری طرف اس نے مطلب حملہ ور ہونے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گی تو لوگ پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے. یہ ایک پہلا سوال ہے جو آتا ہے. اچھا چلے اس کو بھی چھوڑ دیتے. اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بچے آج احتجاج کر رہے تھے ان کے ساتھ کوئی بندہ بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے والا نہیں تھا. کسی میں انتظامیہ میں اتنی سینس نہیں ہے کہ بچے 18 20 سال کے ہیں تو ان کو آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ بات کریں گے. مطلب سیاح بندہ تو ہی ہوں نا جا سچویشن سنبھال لوے. کسونمکی کرنا کیڑا سیاح کام ہے بھائی، بچوں کو سمجھا لینا ہی سیاحت ہے کہ بچے آپ کی بات مان جائیں. تو جے تسی بچیاں دے نال ہی گروی کھا کے وہی کچھ کرنا شروع کرتا جو بچے کر رہے سن تہاڈے تے بالا ہی فرق کی رہ گیا. بہت بڑا کوشچن ہے یہ. اچھا ہوا یہ کہ جو رانا سکندر صاحب ہیں ہمارے صوبائی منسٹر تعلیم جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے. اس واقعے کی جب فوٹیج آئیں بہت احتجاج ہوا. بہت سارے ٹی وی چینلز نے نہیں چلایا اس کو کیونکہ یہ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہیں وہ میاں عامر صاحب دنیا ٹی وی اور دنیا میڈیا گروپ کے مالک ہیں. تو پائے مجھاں دی بھیڑاں ہوندیاں ہیں. ایک گروپ جو ہے میڈیا کا وہ دوسرے میڈیا گروپ کے بارے میں چیزیں نہیں چلاتا کیونکہ جے بکری نے مارا بکرے کو سنگ تو بکرا بھی مارے گا بکری کو سنگ. بڑی سمپل سی بات ہے، لہٰذا وہ پھر چپ کر جاتے. یہ وہی ایک گروپ ہے جس کی 2010 میں ایک کالج کے اندر بھگدڑ مچی اور اس بھگدڑ کے نتیجے میں ایک 2-3 بچیاں جو ہیں وہ شاید جاں بحق ہو گئی تھی اور میاں عامر کے اوپر شاید مقدمہ بھی درج ہوا تھا. پائے نا اج تک کچھ نہیں بنیا، اس مقدمہ ختم ہو گیا، والدین نے معاف کرتا ہونا ہے یا وہ کوئی نہ کوئی حل نکل آیا ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں میاں عامر صاحب بذات خود انوالو ہیں، اس لیے کہ وہ تو سیٹ ہے، وہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، تھلے جڑے لوگ بیٹھے انہیں نے بڑے تنخواہ تے رکھے، وہ کس کام نہیں رکھے، وہ چیزوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں نا، وہ تھلے لینا معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں عامر کا براہ راست قصور ہے، ایک سطح پہ جا کے ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. لیکن اصل جو نیچے واقعات ہے، پرنسپل جس کالج کا یہ واقعہ بتایا تھا وہ کچھ ہونی چاہیے نا کہ ماما تو بھی کی کرنا ہے تھے، ٹھیک ہے. تو اس سارے سلسلے کو ذرا تھوڑا سا سینسیبلی اگر کیا جاتا ہے ہینڈل تو یہ واقعات آج نہ ہوتے. پھر لاہور کالج یونیورسٹی کی جو خواتین بچیاں وہاں پڑھتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے نام لیا کسی گارڈ کا کہ جناب یہ ہمیں جنسی طور پہ ہراساں کرتا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں بھی اس طرح سے کہا جا رہا ہے. تو بھاجی یہ کی ہو رہا ہے اچانک سے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان واقعات کیوں بجائے اس کے کہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے یہ درست ہے، ٹھنڈے دل سے دماغ سے بیٹھ کر اس کی پراپر انکوائریاں ہونی چاہیے. اور اگر ان واقعات میں سچائی ہے تو ظاہر ہے قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر سچائی نہیں ہے تو یہ جو بچیاں بچے کہہ رہے ہیں انہوں نے مارو کٹو نا.
ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ پتر گل انج نہیں انجے گی. ایک وضاحت جاری ہو سکتی ہے, ایک بیان جاری ہو سکتا ہے. یہ بیان سے مجھے یاد آیا رانا سکندر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے, یعنی جو بھی دے رہا ہے یا دے رہی ہے, مطلب وہ خاتون ہے یا مرد ہے, دھمکیاں دے رہے احتجاج کرنے میں. یہ کیا رویہ بھائی؟ وہ پرنسپل ہے کہ وہ مطلب بدماش رکھیا ہوتے, یہ کیا رویہ ہے؟ تو اس کا نوٹس لینا چاہیے. میں تو بڑا خوش ہوں اس جانکاری کہ اتنی ہمت کی ہے رانا سکندر صاحب نے کہ وہ نوجوان وزیر تعلیم وہاں پر پہنچا ہے اور اس نے ممبر وہ جو ہے اس کی رجسٹریشن وہ سسپینڈ کی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ کسی طرف لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک براڈر انکوائری بننی چاہیے اور بچیوں کے معاملے کے اوپر کسی صورت کوئی کمپرومائز, کوئی لیپا پوتی, کوئی مٹی پاؤ پروگرام نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی. اور میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, کیونکہ اس وقت پنجاب کے اندر چیف منسٹر ایک خاتون ہے اور جو ان کے قریب ترین 2 منسٹرز ہیں وہ بھی خواتین ہیں. تو پنجاب میں کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ایسا اگر کوئی واقعہ جینونلی ہو تو اس کو نظر انداز کر دیے گا. میں سچے دل کے ساتھ یہ بات کروں. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو 22-23 منٹ کی 22-23 سیکنڈ کی سوری ایک کلپ ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہے, جس کو میں نے کہا کہ یوتھیوں کے لیے جان لے رہا ہے. اصل میں نا یوتھیوں کا منصوبہ ہو گیا ناکام. یوتھیوں کا منصوبہ کیا تھا؟ یوتھیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اینا رولا پاؤ, اینا گند پاؤ کہ چین کا وزیر اعظم یہاں پہ نہ آئے, باقی جڑا مرضی آوے, انڈیا لا آوے, رشیا لا آوے, کچھ نہیں ہو چلا. چینی نان وہ نس جانے تو کہ پیسے چینیاں نے لانے نے, ٹھیک ہے, اعلانات انہوں نے کرنے ہیں, وعدے انہوں نے کیے ہیں. 27 ارب ڈالر کا سی پیک 2 انہوں نے اناؤنس کرنا, تو یہ نہ ہو سکے. سر ان کا وہ منصوبہ ہو گیا ناکام. آج ایک بہت بڑے وائٹ کلر کے طیارے کے اندر جس پہ ایئر چائنا لکھا ہوا تھا, چین کے وزیر اعظم لی جو ہیں وہ جناب وہاں سے ہاتھ ہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے طیارے سے نکلے. آگے ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب, ڈریسنگ کمال ہے یار ساڈے وزیر اعظم, باقی گل نہ چھوڑو. میں بالکل سچی بات ہے, اس بندے کی جو ہے اپنا کپڑے پہننے کی سینس با کمال. جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, اتنا زبردست وہ ٹائی اور شرٹ اور کوٹ, اتنا اعلیٰ وہ ان کا میچنگ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا کیا بات ہے بھائی, بہو ہے پھر پورا ہے جی. تو وہ ماشاءاللہ پابندی بھی بڑی ہے. تو وہ آج ان کو استقبال کیا اور پھر دونوں جس طرح سے آ رہے ہیں ان کے درمیان گفتگو جو ہے وہ اتنی فرینک انداز میں ہو رہی ہے جیسے بچپن دے بچھڑے یار ملے ہوں, اور سنا اودا سنا اودا, اتنی لاگے سے رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم نے تو آواز نہیں سنی, لیکن جو یہ 22-23 سیکنڈ کی کا کلپ ہے نا سر, اینے پوائنٹ بڑا دسیا ہے کہ لو جی گلاں جڑیاں نے وہ بڑیاں گوڑیاں اور بڑیاں محبتاں والیاں ہو رہی ہیں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو حال محکمہ ڈالا جیل ہے, ان کے پاس پی ٹی وی نیوز کے علاوہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے وہاں پر. وہ صرف پی ٹی وی نیوز دیکھ سکتے ہیں, اور پی ٹی وی نیوز والے جڑے نے وہ بار بار یہ کلپ دکھا رہے ہیں کہ اینج چائنا کا وزیر اعظم اتر رہا ہے اور جناب وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگے شہباز شریف کھلوتا ہے. سر دل تے چھریاں چلایا والا کام ہے جی اے یوتھیاں لئی, عمران خان لئی, یقین کریں, کیونکہ ان کا تو سارا منصوبہ ہی خاک میں مل گیا نا. وہ اگلا آ گیا باجی, تمام تر خدشات, رولے رپے مظاہرے, ہمارا آئینی حق ہے تھے رکھ کے سب کے باوجود وہ آ گیا. اور جس طریقے سے استقبال ہوا ہے, تاریخی استقبال ہوا ہے, تو میرے لیے بطور پاکستانی تو یہ مناظر بڑے اچھے ہیں. مگر جڑے لوگ ایجنٹ نے پائے امریکہ اور یہودی لابی کے, انہوں نے بڑی تکلیف دے گل ہے, انہوں نے پائے نے انکریمنٹس کٹ گئی جانی, انہوں نے فنڈ کٹ جانے کہ تمہیں اس کام تے پالیا سی پھر بھی کام ہوئی جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے وہ معاملہ جو آج کے دن
تمام پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے سر، اور چائنا کی جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے، جو چائنا اور پاکستان کی ریلیشن شپ ہیں، یہ بڑے مضبوط ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، پاکستان کی سیاسی حالت بہتر ہوگی، پاکستان کے اندر عام جو بچہ، جو آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کے لیے ایک محفوظ پاکستان کی باقاعدہ طور پر بنیاد جو ہے، جو 2014-15 میں رکھی گئی تھی سی پیک کر کے سر، اس کو آج ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو ترقی کرے گا، لیکن جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور لکھیے، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔